السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے گناہوں سے بچو۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، من صفا صفیہ لہو ومن قدر قدر علیہ۔ اس کے معنی مطلب ہے جو نیکی کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی نیک برتاؤ فرمائیں گے، اور جو برائی کا کام کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی برائی کا معاملہ کیا جائے گا۔ ومن احسن فی نہارہ کوفی فی لیلہ، جو اپنا دن اچھا گزارے گا اللہ رب العزت اس کو رات کی عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب بھی مجھے کوئی گناہ ہو تو میں نے اپنے اس گناہ کو اثر یا تو اپنی بیوی میں دیکھا جو اس نے میری نافرمانی کی، یا اپنے ملازموں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے میری حکم عدولی کی، یا اپنی سواری کے اندر دیکھا کہ میری سواری نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا۔ یعنی قانون یہ بنا کہ جب ہم خدا کا حکم نہیں مانیں گے تو ہمارے ماتحت ہمارا حکم نہیں مانیں گے۔ آج شکوے کتنے عام ہیں، بیوی نہیں مانتی، اولاد نہیں مانتی، فیکٹری والے، کام کرنے والے کہتے ہیں مزدور بات نہیں مانتے۔ جس کے ہم ماتحت تھے ہم نے اس پروردگار کا حکم ماننے میں کوتاہی کی، جو ہمارے ماتحت ہیں ان میں اس کا رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے لوگ زندگیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ جوتیاں اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور جوتیاں اپنے ساتھ اٹھا لے کر چلنے لگتے ہیں، بلکہ ترستے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ نے مخلوق کو ان کی خدمت میں لگایا ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑکی سے مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے آئے تو دو طالب علم پیچھے پیچھے تھے کہ حضرت کے جوتے اٹھائیں۔ جب انہوں نے جوتے اٹھائے اور مسجد میں داخل ہوئے، عجیب بات یہ کہ ایک طالب علم کا ہاتھ ایک جوتے پر اور دوسرے طالب علم کا ہاتھ دوسرے جوتے پر آیا،
اس نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا اور دوسرے نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا. اب جوتے اندر لے کر کیسے جائیں؟ طلبہ تھے سمجھدار اور سمجھدار تھے، چنانچہ ایک نے رومال بچھایا اور ایک نے جوتا بھی اس میں رکھا اور دوسرے نے بھی ایک نے ادھر سے رومال پکڑ لیا اور دوسرے نے ادھر سے رومال پکڑ لیا. وہ حضرت کے جوتے اس طرح لے کر مسجد میں گئے کہ دونوں کو حضرت کے جوتے اٹھانے کی سعادت مل گئی. جوتے اٹھانے کی اتنی خواہش بزرگوں کے، اندازہ کیجئے. خلیفہ ہارون رشید نے یہ دیکھا تو سرد آہ بھری اور کہنے لگا، یوں تو لوگ ہمیں بادشاہ سمجھتے ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ جو نیکی کا کام کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی دنیا میں یوں عزتیں دیتے ہیں، اور جو گناہوں کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے ہی نکال دیتے ہیں. ایک جاگیردار تھا، اللہ نے اس کو بڑی زرعی زمین عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ ٹرین کے 3 اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے ہوتے تھے. یعنی اتنی زیادہ بڑی زمین کہ 3 اسٹیشن جو ہے اس کی زمین میں آتے تھے، ریلوے اسٹیشن. یعنی ٹرین کا پہلا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، پھر ٹرین چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا، اور پھر تیسرا اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں آتا تھا. ایک مرتبہ وہ دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک بڑے چوک میں کھڑا باتیں کر رہا تھا. ان میں سے کسی نے کہا، آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، بڑی پریشانی ہے. تو وہ بڑے عجب اور تکبر میں بات کرنے لگا، کیا تم ہر وقت روتے ہی رہتے ہو، اپنی تنگی کا اظہار کرتے رہتے ہو، یہ کہاں سے وہ کہاں سے، اور مجھے دیکھو کہ میں پریشان رہتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پر. میری تو 40 نسلوں تک کی کفالت کرنے کا اتنا ذریعہ میرے پاس ہے، 40 نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا. اس نے تکبر کا یہ بڑا بول بولا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اگلے 6 مہینوں میں کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور دنیا ہی سے چلا گیا. اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی عمر 17 سال کی تھی. وہ ساری جائیداد کا مالک بن گیا. بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے اسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا. زمینیں بھی اور کاریں بھی اور بہاریں بھی، ساری روٹی بھی اس کی، بوٹی بھی اس کی. وہ تو 17 سال کا نوجوان تھا، آپے سے باہر ہو گیا. ایسے نوجوان لڑکوں کے بدکار قسم کے دوست آسانی سے بن جاتے ہیں اور وہ اس کو غلط راہیں دکھاتے رہتے ہیں. چنانچہ کسی نے اس کو بری راہوں میں ڈال دیا. وہ شراب اور شباب کے راستے پر چلنے لگ گیا. وہ نوجوان زنا کا مرتکب ہونے لگا. اب اس کو روز نئے سے نئے مہمان مطلوب تھے. کسی کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو کسی کو 2 لاکھ دے رہا ہے. اس نے پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا. جب کچھ سال اس طرح گزرے تو کسی نے اس کو باہر ملک کا راستہ دکھا دیا، چلو فلاں ملک میں چلو. اس کو باہر کے کلبوں میں جانے کا شوق پڑ گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بینک اکاؤنٹ خالی ہوتا چلا گیا. اب وہ واپس آتا، زمین کے کچھ حصے کر کے بیچتا اور پھر باہر کا چکر لگا کے آتا. پھر پیسے ختم ہو جاتے تو آتا اور زمین کا ایک اور ٹکڑا بیچتا اور پھر نائٹ کلبوں میں وقت گزارتا. جب اتنی برائی کا مرتکب ہوا تو اس نے اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اس کو بری بیماریاں بھی لگ گئیں جو فحاشی کا کام کرنے والوں کو عام طور پر لگ جاتی ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا
کہ اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑ گیا. پھر اس نوجوان کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جس چوک میں اس کے باپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا میں پریشان ہوتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ یہ پیسہ اتنا سارا، میری تو 40 نسلوں کو بھی جو ہے کفالت کرنے کی سے بھی وہ سرمایہ ختم نہیں ہوتا. اسی چوک میں اس نوجوان کو کھڑے ہو کر بھیک مانگنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میں اگر نعمتوں کو دینا جانتا ہوں تو وہ نعمتوں کو ان سے واپس لینا بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ فرمائے. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کہی سنی باتوں پر سن کر ہمیں سبق اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر اور یہ عبرت حاصل کر کے نیک راستے پر چلنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. کلمے والی زندگی اور ایمان والی زندگی دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھ کر پروردگار گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی موت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.